اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 یعنی 83 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جن چیزوں کا عہد لیا تھا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ حکم نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ تمام امتوں، تمام مخلوق کے لیے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا لا تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ایک دائمی حکم ہے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تمام انبیاء کرام کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سب میری ہی عبادت کرو۔ اور پھر سورۃ نحل میں آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر امت میں نے ایک رسول بھیجا کہ انہیں یہ پیغام دے دے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کہ اس کے سوا دوسرے معبودان باطل جو ہیں، طاغوت کی جو عبادت ہے یا پرستش ہے، اس سے بچو۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت کو سمجھا یا جس کے بارے میں زیادہ زور دیا ہے وہ ہے والدین کی خدمت یا ان کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ اور پھر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ تمہارے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کی خدمت کے سلسلہ میں تو اگر بات کی جائے تو اس کے لیے کئی ہفتے مہینے درکار ہوں گے، لیکن اسی آیت کی نسبت سے ہم عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد سب سے جو احسن اور اچھا عمل ہے یا اللہ کی طرف سے جو سب سے جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، یتیم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ماں باپ نہ ہوں، ماں باپ فوت ہو جائیں۔ والمساکین، اور محتاج، یعنی محتاج لوگ وہ ہیں جو اپنی ضروریات زندگی خود پوری نہیں کر سکتے،
وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی حسن سلوک سے پیش آؤ، امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو، اچھی باتیں کہو، نرم کلامی، کشادہ پیشانی، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا، بردباری، درگزر، دوسروں کو معاف کر دینا، رشتہ داروں سے حسن سلوک، یہ سب باتیں جو ہے، تکبر یا فخر سے پرہیز کرنا، یہ سب باتیں حسن سلوک میں آتی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو انبیاء کے ذریعے پیغام دیا ہے، اور آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ یعنی معاہدہ جو تھا یہ بنی اسرائیل کا اس میں تذکرہ ہے، اور بالعموم یہ ساری امت مسلمہ ہے، وہ تمام انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے جو انسانی مخلوق ہے، ان سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر گئے ان میں سے مگر تھوڑے سے لوگ، یعنی حسب عادت، حسب معمول وہ بنی اسرائیل بدبخت قوم بار بار اللہ کی نافرمانیاں کرتی، اللہ انہیں یہ معاہدہ یاد کرا رہے ہیں کہ ثم تولیتم، پھر گئے الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جو اپنے معاہدے پر قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے، یعنی تمہاری تو یہ عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عہد کرتے ہو پھر جاتے ہو، وعدہ کرتے ہو پورا نہیں کرتے، میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے یہ تذکرہ فرما رہے ہیں اپنے عہد کا، اور بالعموم جو تمام بنی نوع انسان ہے اس کے لیے بھی یہ ایک سبق کا مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، اور یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اخلاق حسنہ اپناؤ، نماز کو قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ تمام باتیں تمام امتوں پر لاگو تھی، کیونکہ دین اسلام ہی ایک دین ہے یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور نبی اکرم زماں اور قیامت تک چلے گا۔ بس اس کے مختلف انبیاء جو آئے ان کی شریعت میں تھوڑی بہت رد و بدل کے بعد بیسیکلی دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے سب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے یہ حکم، اور خاص طور پہ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے بھی، کہ تم بھی ان باتوں کی پاسداری کرو، خبردار تم بھی یہود کی طرح نہ ہو جانا، بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا جو وعدہ کر کے مکر جاتے تھے۔ تم بھی ان باتوں پر، یہ جو اچھے اخلاق، اچھا کردار، نماز، ان باتوں تمام باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔